ساتھ ہو ہمارے خداوند یسوع مسیح کی پاک انجیل مقدس یوحنا کے مطابق۔ مقدس یوحنا کی انجیل کا 10واں باب پہلی 10 آیات۔ اس وقت یسوع نے یہودیوں کو کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ جو کوئی دروازے سے بیڑ خانہ میں داخل نہیں ہوتا بلکہ اور طرف سے چڑھ جاتا ہے وہ چور اور بٹ مار ہے، لیکن وہ جو دروازے سے داخل ہوتا ہے وہ بھیڑوں کا چرواہا ہے۔ اس کے لیے دربان دروازہ کھول دیتا ہے اور بھیڑیں اس کی آواز سنتی اور وہ اپنی بھیڑوں کو نام با نام بلاتا اور انہیں باہر لے جاتا ہے، اور جب وہ اپنی سب بھیڑوں کو باہر نکال چکا ہو تو ان کے آگے آگے چلتا ہے، اور بھیڑیں اس کے پیچھے پیچھے ہو لیتی کیونکہ وہ اس کی آواز پہچانتی، مگر وہ بیگانے کے پیچھے نہیں جاتی بلکہ اس سے بھاگتی، اس لیے کہ بیگانوں کی آواز نہیں پہچانتی۔ یسوع نے یہ تمثیل ان سے کہی، لیکن وہ نہ سمجھے کہ ہم سے کیا باتیں کر رہا ہے۔ یسوع نے ان سے پھر کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ بھیڑ خانہ کا دروازہ میں ہوں۔ جتنے مجھ سے پہلے آئے ہیں وہ چور اور بٹ مار ہیں، مگر بھیڑوں نے ان کی نہ سنی۔ دروازہ میں ہوں، اگر کوئی مجھ سے داخل ہو تو نجات پائے گا اور اندر باہر آیا جایا کرے گا اور چراگاہ پائے گا۔ چور نہیں آتا مگر چرانے اور قتل کرنے اور ہلاک کرنے کو۔ میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں بلکہ کثرت سے پائیں۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ تشریف رکھیں۔ میرے عزیزو، آج ہم پاک کلیسیا کے ساتھ مل کر پاشکا کے اس موسم میں چوتھے اتوار کی عبادت میں شریک ہیں، اور پاشکا کا یہ جو چوتھا اتوار ہے اسے اچھے چرواہے کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ پوری دنیا میں آج اچھے چرواہے پر دھیان و گیان کیا جا رہا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات، پوری دنیا میں آج بلاہٹ کے لیے بھی دعا کی جا رہی ہے۔ جیسا کہ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ فصل بہت ہے لیکن مزدور تھوڑے، تو فصل کے مالک سے دعا کرو کہ وہ اور مزدور بھیجے۔ آج بلاہٹ کے لیے دعا کرنے کا دن ہے پوری دنیا میں کہ خدا ہمارے خاندانوں سے ہمارے بیٹوں کو، ہماری بیٹیوں کو چنے، اور پھر ہمارے بیٹے اور بیٹیاں خدا کے اس بلاوے کو سن کر ہاں بھی بولے اور اپنے آپ کو پیش بھی کریں خدمت کے لیے، خدا کے لوگوں کی خدمت کے لیے، تاکہ خدا کا غلہ اچھے طریقے سے پرورش پا سکے اور آگے بڑھ سکے۔ آج کی ساری تلاوتوں کا جو مرکز ہے وہ اچھا چرواہا ہی۔ اگر ہم کلام میں سے اچھا چرواہا کا جو ٹائٹل ہے، یہ ایک تصویر ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ چرواہا جو لفظ ہے یہ استعمال کس کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ جس معاشرے میں ہم زندگی گزارتے ہیں، اگر آپ اس معاشرے میں اس ٹائٹل کو سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو تو ایک بھیڑوں کا ریوٹ نظر آئے گا، اور ان کے آس پاس چلتا پھرتا ان کا مالک جو ان کا دھیان و گیان کا دھیان رکھتا ہے اور ان کو چلانے کے لیے ادھر ادھر لے کر جاتا ہے۔ لیکن بائبل مقدس میں چرواہا اس کا جو مطلب ہے وہ کچھ اور ہے، اور پھر یہ صرف اس شخص کے لیے جو بیڑوں کے ایک گلے کا خیال رکھتا ہے، صرف اس کے لیے استعمال نہیں ہوا۔ پہلی سطح پر جب ہم یہ چرواہے کی بات کرتے ہیں تو یہ خدا کی ذات کے لیے استعمال ہوا ہے۔ آپ نے پہلی تلاوت سنی اور آج کی دونوں تلاوت، دوسری تلاوت اور پہلی تلاوت کے بیچ میں جو زبور دیا گیا ہے
وہ زبور 23 ہے، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی. The Lord is my shepherd. اردو میں لکھا ہوا ہے چوپان ہے، انگلش میں لکھا ہوا ہے shepherd، جس کا مطلب ہے چرواہا. تو خدا کے کلام میں چرواہے کا یہ جو لفظ ہے یہ پہلی سطح پر خدا کے لیے استعمال کیا گیا ہے. اور زبور 80 اس کی دوسری آیت میں بھی خدا کے لیے ہی، اے اسرائیل کے چوپان تو جو کروبیوں پر تخت نشین ہے. تو پہلی سطح یہ یاد رکھیں، خدا کے لیے. لیکن اس کے بعد یہی لفظ انسانوں کے لیے استعمال ہوا ہے. اور یہ انسان کون سے ہے؟ بائبل مقدس میں انہیں اسرائیل کے بادشاہ کہہ کر پکارا گیا ہے، انہیں اسرائیل کے نبی کہہ کر پکارا گیا ہے، اور انہیں اسرائیل کے کاہن بھی کہہ کر پکارا گیا ہے. یا اور لوگ جنہیں خدا نے ذمہ داری بخشی، آپ انہیں سردار کہہ سکتے ہیں، انہیں بھی کاہن یہ چرواہا کہہ کر پکارا گیا ہے.